2 دن پہلے مجھے ایک بھائی کہہ رہا تھا میں تیمارداری کے لیے گیا، ہمارے ایک ساتھی ہیٹر چل رہا تھا، وہ میاں بیوی بھی جھلس گئے، 2 بیٹیاں بھی جھلس گئیں۔ کہیں سے پتہ چلتا جی وہ گیس کا ہیٹر چل رہا تھا، رات کو گیس چلی گئی، اس کا وہ بند نہیں کر پائے، صبح دوبارہ گیس چلی، نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ وہ گیس چلتی رہی، کمرے میں بھر گئی اور وہ جتنے لوگ تھے وہ مر گئے۔ یہ ساری باتیں اسلام نے اس پر رہنمائی کی تھی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ موسم سرما اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسلسل گرمی رہتی تو لوگ گرمی سے اکتا جاتے، اور اگر مسلسل سردی رہتی تو لوگ سردی کے موسم سے اکتا جاتے۔ اسی لیے اللہ کریم نے دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف موسم پیدا کیے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا ہے، گرم ٹھنڈا کر کے، چھوٹا بڑا کر کے، تو اس میں عقل رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے، آنکھیں رکھنے والے، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ موسم گرما میں اس پر باتیں کرتے ہیں، اس موسم گرمی کے موسم کو برا بھلا کہنا، اس کو گالیاں دینا، اس کو بدبختی کا نشان قرار دینا، یا سردیاں آئیں تو سردیوں کو برا بھلا کہنا شرعاً حرام ہے، کیونکہ یہ دن رات یہ زمانہ ہے، اور زمانے کو گالی دینا ایسے جیسے اللہ کو گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اللہ کہتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ سردیاں ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی، آتی تو کاروبار برباد ہو جاتا ہے، گرمیوں نے ہماری زندگی چیرن کر دی۔ اس طرح کے جملے شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں دن رات کو بدلتا ہوں، سردیاں گرمیاں میں لے کے آتا ہوں، زمانہ ہی برا آ گیا ہے، وقت ہی برا آ گیا ہے، موسم برا آ گیا ہے، شرعاً درست نہیں ہے۔ اور اس کا شعور اپنے گھروں میں، مسلم معاشرے میں پیدا کرنا لازمی ہے۔ اور کئی گناہ مسلمانوں میں وہ پھیل جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور مسلمان اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی طرح کا بھی موسم ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ آندھی کو گالیاں دے رہا ہے، یہ آندھی آئی ہے، تیز ہوا آئی ہے، سب کچھ برباد کر دیا، اللہ اس کو ایسا کرے، اللہ ایسا کرے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو گالی مت دے، لا تسب الریح، آندھی کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت کرو، انہا معمورہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ معمور ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو شدت کی گرمی، شدت کی سردی، آنے والی بارش یا آندھی، ان تمام کو برا بھلا کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور سردیوں میں ہمارے ہاں شدت کی سردی ہو، موسم کچھ بہتر نہ ہو اور بارش شروع ہو جائے، دکانیں نہ چلیں، تو ہماری زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں جو شرعاً حرام ہے۔ سردیوں کے حوالے سے ایک اہم بات جو اس وقت مسلم معاشرے میں
یا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت احتیاط نہیں کیا جاتا، اور کوئی بھی وہ چیز جس کا تعلق آگ سے ہے، وہ چلتا ہوا ہیٹر ہو، کوئلوں کی انگیٹھی ہو، یا گیس کی کوئی چیز ہو، اسلام نے اس پر ایک عظیم حکم امت کو دیا ہے، اور وہ اس قدر حکم ہے، فرمایا ان ھذہ النار عدو لکم، لوگوں یہ آگ تمہاری دشمن ہے، آگ تمہاری دشمن ہے۔ کس اعتبار سے دشمن ہے؟ 2 دن پہلے مجھے ایک بھائی کہہ رہا تھا، میں تیمارداری کے لیے گیا، ہمارے ایک ساتھی ہیٹر چل رہا تھا، وہ میاں بیوی بھی جھلس گئے، 2 بیٹیاں بھی جھلس گئیں۔ کہیں سے پتہ چلتا جی وہ گیس کا ہیٹر چل رہا تھا، رات کو گیس چلی گئی، اس کا وہ بند نہیں کر پائے، صبح دوبارہ گیس چلی، نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ وہ گیس چلتی رہی، کمرے میں بھر گئی، اور وہ جتنے لوگ تھے وہ مر گئے۔ یہ ساری باتیں اسلام نے اس پر رہنمائی کی تھی۔ تو ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے، اس کو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھا کر سونے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم سونے لگو تو سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر پیش ہوا، پیارے پیغمبر کے گھر میں دیا جل رہا تھا، اس دیے سے جلتی ہوئی فتیل، وہ جو پہلے سرسوں کے تیل میں لوگ دیا جلاتے تھے تو اس میں ایک فتیل سی ہوتی ہے، روئی ہوتی ہے، پیارے پیغمبر کی موجودگی میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک چوہیا آئی اور اس نے وہ روئی کی وہ تار کھینچی، فتیل کھینچی اور بھاگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چٹائی پر آ کے پھینک دی جس پر پیارے پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، اور حدیث میں آتا کہ 1 درہم جتنی جگہ اس نے جلا بھی ڈالی۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں میں آگ کو جلتا نہ چھوڑو، کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اور شیطان اس طرح کی چیز کو، یعنی چوہیا یا کسی چیز کو اس آگ پر اکساتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، یہ پکڑ، اس کو اٹھا، تو اٹھا کر تمہارے کسی ایسی جگہ پر گرا دے کہ جس سے نقصان ہو جائے۔ فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سوتے وقت گھروں میں آگ کو مت چھوڑا کرو۔ جلتا ہوا ہیٹر وہ کسی کی بھی طرح کا ہے، جس کی شکل آگ جیسی ہے، جس کے گرنے سے آگ لگ سکتی ہے، اسلام نے اس سے رہنمائی کرتے ہوئے منع فرمایا ہے لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، آپ بیدار ہیں، سامنے ہیں، جلتی رہے، حین تنامون، جب سونے لگے ہو تو اس کو پھر بجھا کے سو، ایسے نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ النار انما ہی عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها عنکم، لوگوں یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اور تو جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا کے سویا کرو۔ یہ رہنمائی ہے اسلام کی۔ کوئی مسئلہ نہیں جی ہمیشہ جلا کے سوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، جب ہونا ہوتا ہے تو لمحات لگتے ہیں۔ جس بات سے اسلام نے منع کیا تو اس میں نقصان ہے تو منع کیا ہے۔ میں آپ کو 3 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں، ساتھی کہتا ہے میاں بیوی شدید جھلس گئے ہیں، بچی ایک کسی حالت وہ بڑی سیریس ہے، چوتھی جو ہے شاید بچ جائے۔ جس چیز سے اسلام نے منع کیا تو اسی لیے منع کیا کہ اس میں نقصان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رہنمائی کی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا نمتم فاطفئوا سروجکم فإن الشیطان یدل مثل هذه على هذا فتحرقکم، کہا لوگوں جب تم سونے لگو تو ہر وہ چیز جو جل رہی ہے اس کو بجھا کے سویا کرو، کہ شیطان اس جیسی چیز کو، چاہے وہ چوہیا ہو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں
پیارے پیغمبر کی موجودگی میں اس چوہیا نے وہ تیل میں جلنے والی وہ فتیل وہ روئی اٹھائی اور لے کر بھاگی اور اللہ کے نبی کی چٹائی پر لا کے پھینک دی۔ تو فرمایا گھر سوتے وقت جلتی ہوئی آنکھ کو بند کر کے سویا کرو۔ شیطان اس طرح کی چیز کا مطلب ہے وہ چوہیا بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے، اس کو رہنمائی کرتا ہے، اکساتا ہے کہ یہ اٹھاؤ، یہ بہتر ہے، اس طرح کرو۔ فرمایا وہ اس طرح کرتا ہے فَتُحْرِقَكُمْ، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے۔ ایک ایک چیز پر اسلام نے رہنمائی کی ہے، وہ اس کی معاشرتی زندگی ہو، معیشت کی زندگی ہو، نجی زندگی ہو، ہر طرح اسلام نے مسلمان کی رہنمائی کی ہے۔ تو ساری باتیں خلاصہ ایک جملے میں، ہر وہ چیز جو آگ نما اور جل رہی ہے اس کو سوتے وقت بجھا کر سونا چاہیے، مگر نہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتی جلتی بات میں مزید وضاحت کر دوں، پھر سوتے وقت اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں بھی بتائی ہیں جو ہمیں اس وقت اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ وہ آج سے بچپن سے سیکھ لیں، بڑے ہو کر سیکھ لیں، کسی بھی عمر میں ان کو سیکھنا چاہیے۔ آج ہم بہت کہتے ہیں ہمارے گھروں میں مسائل بنے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، امن نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو۔ ہم بڑے ڈرے ہوئے ہیں، بڑے خائف ہیں شیطانوں سے، جنوں سے، پتہ نہیں کیا کر دیتے جن۔ مسلمان کے سامنے جن اتنی کمزور قوم ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا تو جن، شیطان یا ان کی قبیل میں سے کوئی بھی چیز اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کمرے میں داخل ہوئے تو شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی آج ہم میں مسئلہ ہے کہ ہم جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، کمروں میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، ہمارے مسائل بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رہنمائی کی تھی، کہا جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتے ہو تو شیطان اپنے ساتھیوں کو، جنوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم، بھائی اس گھر میں تمہارے رہائش نہیں ہے، رہ نہیں سکو گے، اس گھر میں تمہارا ٹھکانہ نہیں بن سکے گا۔ اور فرمائے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں، چلو رہائش تو نہیں ملے گی، دیکھتے ہیں اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کرے تو کھانے کا موقع مل جائے گا۔ شیطان کو آپ کے کھاتے وقت بھی یہ فکر ہے اور وہ پورا آپ کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی تو کھانا اس کے لیے بھی حلال ہو جاتا ہے، وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کو اس بات کی فکر ہے کہ اس مسلمان کو، اس نوجوان کو، اس بچے کو کسی نہ کسی انداز میں اس طرح بہلاؤں پھسلاؤں، کسی اور بات میں کروں کہ یہ باتیں کرتا کرتا کھانا شروع کر دے اور مجھے موقع مل جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا، پیارے پیغمبر کا ربیب، یعنی حضرت ام سلمہ سے رسول اللہ نے شادی کی تو ابو سلمہ سے ام سلمہ کا پہلے سے بیٹا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی بھاگ کے آیا تو وہ کھانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ کچھ روایات میں آتا ہے صحابہ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ تھا، اس نے اس کو بسم اللہ بلائی ہوئی تھی کہ وہ کھانا اس کے لیے حلال ہو جائے، اس لیے میں نے جب اس کو کہا بسم اللہ پڑھ تو پھر شیطان کھا نہیں سکا، اس کی یہ طاقت نہیں کہ کھا سکے۔ آج گھر میں دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دو بیٹھے شیطان کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں برکت نہیں ہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے تم نے کھانا شروع کیا تو وہ کھانا بھی نہیں کھا پائے گا۔ اگر آج اپنی امت، اپنے بچوں کی اس پر ہم نے رہنمائی نہ کی تو بے برکتی آپ کا مقدر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بندہ بسم اللہ پڑھ کے واش روم جاتا ہے، بسم اللہ ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، فرمایا بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کریم جنوں اور بسم اللہ پڑھنے والے واش روم میں جانے والے انسان کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ پھر جن آپ کی اولاد کی طرف، آپ کی طرف دیکھ نہیں پائیں گے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو۔ بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر وہ بھی نظارے کرتا ہے۔
کہ آج ہمیں فکر ہے کہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں. جاتے آتے بچے کو اہتمام بسم اللہ پڑھ کے گیا تھا، آداب سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اگر انسان بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تو کہتا قد وجدتم المبیت، آ جاؤ بھائی، رہنے کی جگہ تو مل گئی. مبیت کا معنی رات گزارنے کا موقع مل جائے گا، آ جاؤ. پھر اس شیطان کے ساتھ اس کے حواری جنات اس گھر میں داخل ہوتے ہیں. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ سب میں سے کوئی ایک نہیں پڑھتا، 5 نے پڑھا، 6 نہیں پڑھتا. وہ کہتا آ جاؤ قد وجدتم المبیت والعشاء، کھانے کا موقع بھی مل گیا اور رہنے کا موقع بھی مل گیا. اور جس گھر میں پھر کھانا بھی ملے، رہائش بھی ملے، جنات کو کیا ضرورت ہے وہاں سے نکلنے کی. آداب سکھائے اسلام نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. پھر فرمایا وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، گھر میں وہ چیز جس میں آگ جل رہی ہے اس کو بجھا کے سویا کرو، بند کر کے سویا کرو. اسی طرح فرمایا وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، دروازوں کو بند کر کے سویا کرو، بسم اللہ پڑھ کے بند کر کے سویا کرو. گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا، محفوظ ہو گئے تم شیطانوں سے، جنات سے. اگر آپ نے آگ والی چیز کو بند کر دیا تو آپ محفوظ ہیں ہر اس چیز سے جس کو شیطان اکساتا ہے کہ اس کو ایسا کرو اور اس کو ایسا کرو. اور اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وَأَوْقُوا الْأَسْقِيَةَ، پہلے مشکیزیں ہوتے تھے، آج آپ کے گھر میں کولر ہیں، برتن ہیں، تو فرمایا جو بھی چیز برتن وغیرہ ہے جس میں پانی ہے اس کا منہ بند کر کے سویا کرو. اور اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اسی طرح وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، کھانے اور پانی کو ڈھانپ کے سویا کرو، اس پر کوئی نہ کوئی چیز دیا کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ سال بھر میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں بیماری اترتی ہے اور وہ بیماری ہر اس برتن میں، ہر اس کھانے پینے میں، ہر کھلے برتن میں آ جاتی ہے جس کو ڈھانپا نہیں گیا. ساری دنیا تحقیق کر رہی ہے، میڈیکل سائنس اپنی تحقیق کر رہی ہے. اسلام نے تو مسلمان کو اتنا عرصہ پہلے بتا دیا اپنی چیزوں کو ڈھانپ کے سونا ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور ایک لکڑی آپ کے پاس موجود ہے تو برتن کے اوپر اگر آپ لکڑی بھی رکھ دیں گے تو یہ محفوظ ہے. اور اگر آپ نے بسم اللہ کر کے اس پر لکڑی رکھ دی یا اس کو بند کر دیا بسم اللہ پڑھ کے تو شیطان اس سے کچھ کھا بھی نہیں سکے گا. سال بھر میں ایک رات ایسی آئے گی جس میں بیماریاں اترتی ہیں، ہر کھلے برتن میں جو کھانے والا ہے پینے والا ہے اس میں وہ بیماری نازل ہوتی ہے. پھر جو کھائے گا، جتنے لوگ کھائیں گے ہو سکتا ہے کہ سبھی بیمار ہو جائیں. ایک ایک چیز اسلام نے مسلمانوں کو بتائی ہے. اسی طرح فرمایا جب شام ہونے جا رہی ہو کہ ابھی پورا اندھیرا بھی نہیں چھایا اور روشنی بھی موجود ہے کہ اس وقت اپنے بچوں کو گھروں سے نکلنے سے بچاؤ. میں نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا تھا، مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد نکل جاتا ہوں کہ اس وقت شیاطین چھوڑے جاتے ہیں، وہ ہر جگہ گھومتے ہیں اور بچوں کو بالخصوص نقصان پہنچاتے ہیں، ڈراتے ہیں. فرمایا جب اندھیرا خوب چھا جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر لے کے نکلو کہ اس وقت وہ شیطان منتشر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. یہ خاص موقع ہے جس پر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اپنے بچوں کو باہر نہ لے کے نکلو. ہر بندہ شکوہ کرتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے گھر میں یہ ہو گیا. جو اسلام نے آپ کو تعلیمات دی تھی کیا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر شکوہ نہیں، پھر اپنے آپ کو ملامت کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سردی کے حوالے سے جو رہنمائی کی تھی کہ ہر وہ چیز جو آگ والی اس کو بند کر کے سویا کرو، اس کے ساتھ اور چیزیں بھی بتا دیں. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا کرو اور برتنوں کو ڈھانپا کرو، کھانے پینے والی چیزوں کو ڈھانپ کے سویا کرو، ایسی چیز میں پانی اس کا منہ بند کر کے سویا کرو. یہ کس لیے فرمایا؟ کہ امت کی رہنمائی کے لیے، کہ اس میں نقصان تھا امت کا. ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے موسم کھل گیا ہے. ابھی بھی بہت ساری جگہوں میں ایسا ہے جہاں عموماً سردی رہتی ہے، دھند رہتی ہے، کہیں بارش شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں مسئلہ یہ
کیا دو نمازوں کو اس حالت میں جمع کرنا درست ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ شدت کی سردی ہو یا بارش ہو رہی ہو تو اس میں دو نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے؟ اگر ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیں یا ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ یعنی جمع تقدیم کریں یا جمع تاخیر کریں یا جمع سوری بنا لیں، ظہر کو اس کے آخر وقت میں جا کر پڑھیں، عصر کو اس کے پہلے وقت میں پڑھیں، یہ جمع سوری ہے۔ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں، یہ جمع تقدیم ہے۔ ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھیں، جمع تاخیر ہے۔ اسی طرح مغرب عشاء ہے۔ تو اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف موجود ہے، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ آپ یہ دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں، شدت کی بارش کی شکل میں اور شدت کی سردی کی شکل میں۔ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے دلائل میں اگلے خطبے میں اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بزرگ ہے تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ زمین ٹھنڈی ہے اور اس پہ جو میں نے جائے نماز بچھانا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوگا، تو کیا بستر پر نماز پڑھی جا سکتی کہ نہیں؟ اسلام نے مسلمانوں کو ایسے چھوڑ دیا کہ ان مسائل میں اس کے پاس کوئی رہنمائی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے صحیح بخاری میں، باب الصلاۃ علی الفراش، بستر پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور اس کے بعد تعلیقاً صحابہ کے عمل بھی پیش کیے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی پیش کیا جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کاعتراض الجنازہ، جس طرح کہ جنازہ پڑا ہوتا ہے، یعنی بالکل طول و عرض میں دیکھیں تو عرض میں سامنے میں لیٹی ہوتی تھی قبلے کی شکل۔ تو پیارے پیغمبر جب سجدہ کرنے لگتے تو میرے ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے تو میں ٹانگیں اکٹھی کر لیتی، اور جس جگہ میری ٹانگیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ فرماتے۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ پیارے پیغمبر پھر اس بستر پر سجدہ کرتے الذی ینامان علیہ، الذی ینامان علیہ، جس پر حضرت عائشہ اور پیارے پیغمبر سویا کرتے تھے، میاں بیوی دونوں سو رہے ہیں، اس پر پیارے پیغمبر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بستر جہاں بندہ اکیلا سو رہا ہے یا اس کی بیوی سو رہی ہے یا دونوں سو رہے ہیں، اگر وہ صاف ستھرا ہے، صفائی والا ہے، تو وہاں نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صلی انس رضی اللہ تعالی عنہ علی فراشہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ انوکھا لگتا ہے تو یہ آپ کی حیرت ہے، وگرنہ یہ مسئلہ تو پیارے پیغمبر کے دور سے شروع ہوا، صحابہ ایسا کرتے تھے۔ امام بخاری نے باب باندھ دیا باب الصلاۃ علی الفراش، بستر اگر صاف ستھرا ہے تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تکلف کرنا، مشکلات بنانا اپنے آپ کے لیے، نیچے ہی پڑھنا ہے اور ٹھنڈی جگہ میں پڑھنا نہیں، گرم بستر ہے وہاں اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ شرعاً درست بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ حضرت انس سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھ کے اس پر دلائل نظر کی ہیں۔ ان ھذا الدین لیسر ولن یشاد ھذا الدین الا غلبہ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ دین بڑا ہی آسان ہے، جو اس دین سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا پاش پاش ہو جائے گا، جس نے بھی سختی کی پاش پاش ہو جائے گا۔ یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ آج ہم نے مسئلہ وہ بیان کرنا جس میں امت کے لیے مشکل ہی مشکل ہو، جو جائز ہے، ثابت ہے، وہاں مسلمانوں کو سہولت دینی چاہیے۔ پیارے پیغمبر کے سامنے دو مسئلے پیش کیے جاتے، یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو دونوں میں سے جو آسان ہوتا تھا آپ امت کے لیے وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ تو سردی کے موسم میں یہ وہ کام ہیں، مسائل ہیں جو ہمارے یہاں عرف عام میں چلتے ہیں، تو اس پر اپنے احباب کو، عزیز و اقارب کو بھی رہنمائی کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ اللہ کریم ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔